ٹنڈو آدم سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تحصیل رپورٹر سید نعمان الرحمان کی رپورٹ کے مطابق حلقہ فروغ ادب ٹنڈو آدم کی زیر اہتمام بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر خالد عرفان کے اعزاز میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ بھر سے شعرائے کرام نے شرکت کی۔ حلقہ فروغ ادب ٹنڈو آدم کے بانی اور چیئرمین غلام مرتضیٰ چشتی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ فیصل غفور انصاری نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ ابتدائی کلمات کامران عشرت نے پیش کیے۔ پروفیسر عتیق احمد جیلانی مہمان خصوصی، میونسپل چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ، سرمد سلطان وابڈا ریونیو، اعزازی مہمان رانا مختار، صدر پریس کلب ٹنڈو آدم عاشق سان، جنرل سیکرٹری پریس کلب جوائنٹ سیکرٹری ملک احسان غوری، فہیم کمانڈو، ایڈوکیٹ نجیب اللہ جدون تھے۔ سماجی شخصیات میں ڈاکٹر وحید شیخ تھے۔ مشاعرے میں شرکت کی پروفیسر عتیق احمد جیلانی، خالد عرفان، اختر سعیدی، محمد علی گوہر، رفیق ساغر، نور چاکرانی، ندیم خاور، مرتضیٰ چشتی، کامران عشرت، ملک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی عثمان غوری، نوید سروش، طاہر الدین، شمس مجید، امبر رشید اور دیگر بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مظہر ہانی کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی گئی۔ خالد عرفان نے تند و مداح سے بھرپور کلام پیش کیا اور خوب داد سمیٹی۔ ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف سردار شبیر خان کے مطابق آزاد کشمیر کے کئی اضلاع میں واٹر شیڈ جنگلات کے نگہبان مزدور فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ سابقہ حکومت کے بعد موجودہ حکومت بھی مسائل حل کرنے کے بجائے ہار مالوں کی شدائی، ناٹ شیر علی خان، جونڈی کیمپ اور ڈھل دیگر علاقوں میں مزدوروں کی حالت ابتر۔ مزدوری نہ ملنے سے مزدوروں کے بچے اسکول کے مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت خاموش، جنگلات کے افسران تاریخیں دینے میں مصروف ہیں۔ ایجے کی حکومت خاموش کیوں ہے جبکہ پاکستان حکومت سے رقم مل چکی؟ جنڈی کیمپ ناٹ شیر علی خان کے مزدوروں کی درجنوں لاکھ مزدوری بقایا کا انکشاف 8 ماہ گزر چکے۔ وزیر حکومت باغ اور ایم ایل اے باغ محکمے سے استدعا کی گئی ہے کہ فوری طور پر مزدوری دلوائی جائے۔ پنجاب سے ہمارے بیورو چیف زوار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق ملک زبیر اطرا صدر اور سردار غلام مصطفیٰ خان بلوچ ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے نائب صدر منتخب ہو گئے، جس پر ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کے مطابق ضلعی محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب نے 151 اساتذہ کو محکمانہ ترقی دے دی ہے۔ پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس حوالے سے گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقدہ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے سی ای او ایجوکیشن شازیہ بانو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد کھوکھر اور ماہین فاطمہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کی ہمراہ رکھی پانے والے اساتذہ میں پروموشن آرڈر تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے نظام تعلیم میں بہتری اور اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی صدر پنجاب ٹیچرز یونین منیر انجم اور جنرل سیکرٹری فیاض انجم سمیت دیگر اساتذہ نے شفاف طریقے سے محکمانہ ترقی ملنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اپریل میں مزید اساتذہ کو محکمانہ ترقی دینے کا اعلان کیا، جس کے دوران اساتذہ کے تعلیمی نتائج کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ کلات سے ہمارے نمائندے عبد الواحد دہوار کے مطابق لانگو اور نچاری قبائل کے درمیان رشتہ داری کے حوالے سے پیدا ہونے والا گھریلو تنازع خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ یہ تصفیہ کوئٹہ میں آغا وزیر شاہ کی رہائش گاہ پر نوابزادہ میر شعیب جان طاہری اور سردار زادہ میر سعید خان لانگو کی ثالثی میں عمل میں لایا گیا۔ دونوں قبائلوں کے عمائدین اور فریقین کی موجودگی میں جرگہ ہوا، جہاں باہمی رضامندی سے صلح صفائی ہو گئی۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پریس کلب سہاوا کے سالانہ انتخابات مکمل۔ سال 2026-27 کے لیے نئی ایگزیکٹو باڈی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تحصیل پریس کلب سہاوا کا سالانہ اجلاس چیئرمین تحصیل پریس کلب احسن وحید کی زیر صدارت منعقد ہوا، جہاں تمام ممبران نے شرکت کی۔ شیخ انیس احمد کو صدر، ڈاکٹر محمد امتیاز کو جنرل سیکرٹری، احتشام ارشد کیانی کو وائس چیئرمین، راجہ ساجد محمود کو سینئر نائب صدر، نجیب الرحمان کو نائب صدر، سید ارسلان علی شاہ کو فیران سیکرٹری، محمد بلال چودھری کو جوائنٹ سیکرٹری جبکہ نبیل حسن کو بلا مقابلہ سیکرٹری اطلاعات منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں ممبران نے نئی ایگزیکٹو باڈی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ نومنتخب قیادت تحصیل پریس کلب سہاوا کو مزید فعال، منظم اور مؤثر ادارہ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت و نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین تحصیل پریس کلب سہاوا احسن وحید نے اپنے خطاب میں تمام ممبران کے حوالے سے کہا کہ جیلو جرنلزم، بلیک میلنگ یا غیر ذمہ دارانہ صحافت پر بالکل یقین نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ
حکمرانی کے نظریے کے مطابق اصولی صحافت کو فروغ دیں گے۔ چیئرمین تحصیل پریس کلب سہاوا نے کہا کہ صحافی کا بنیادی کام فیصلہ سنانا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ جلد سالانہ تقریبی حلف برداری کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں پنجاب بھر سے صحافتی تنظیموں، پریس کلبز اور سینئر صحافیوں کو مدعو کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق وی او ایچ کے زیر اہتمام وی او ایچ سکول سسٹم پنڈ مستریا کیمپس میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین وی او ایچ راجہ محمد ہارون دھنیال اور وائس چیئرمین راجہ کامران عابد دھنیال کے خصوصی نگرانی میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 400 مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا، فری ادویات اور ضروری ٹیسٹوں کی سہولت فراہم کی گئی۔ فری میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر آصف بختیار رانا اور ان کی میڈیکل ٹیم نے پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دی۔ علاقہ مکینوں نے فلاحی اقدام پر مسرت کا اظہار کیا۔ چیئرمین راجہ محمد ہارون اور وائس چیئرمین راجہ کامران عابد کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ ٹنڈو آدم سے تحصیل رپورٹر حاجی سید نعمان علی کی رپورٹ کے مطابق چودھری اشرف ارائیں کے فرزند چودھری ابرار ارائیں کی دعوت ولیمہ کی تقریب الجنت بینکوئٹ ٹنڈو آدم میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کے چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جونی جو، الطاف حسین جونی جو، ایڈوکیٹ عبدالرزاق اور وکلاء برادری کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیات بڑی تعداد میں شریک تھے۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بار ایسوسی ایشن سہاوا کے الیکشن میں پروفیشنل لائرز گروپ نے مکمل سویپ کلین کیا۔ راجہ محمد ریاست ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صدر، نعمان ہاشمی ایڈوکیٹ نائب صدر، انس صوبان مرزا جنرل سیکرٹری، راجہ فروخ جاوید جوائنٹ سیکرٹری اور راجہ نوازش علی لائبریری سیکرٹری منتخب ہوئے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے سہاوا بار میں تشریف لائے اور ہمیں کوریج دی۔ آج 2025 اور 26 جو ہمارا بار ایسوسی ایشن کا ہر سال الیکشن منعقد ہوتا ہے، آج اس سال بھی اسی طرح آج کا دن مختص تھا۔ ہمارا الیکشن ہوا جس میں فار اینڈ انگیز دونوں گروپس نے بہت اچھی کنٹریبیوشن دی اور پروفیشنل گروپ نے باری اکثریت سے الحمدللہ الیکشن ون کیا، کیونکہ میں پہلے ہی بلا مقابلہ سیکرٹری لائبریری سیکرٹری منتخب ہو چکا تھا، اور آج راجہ ریاست صاحب، راجہ نعمان ہاشمی صاحب بطور نائب صدر، راجہ ریاست صاحب بطور صدر، اور اس کے ساتھ صوبان مرزا صاحب جو ہیں وہ بطور سیکرٹری منتخب ہوئے، اور ان کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے فرق جوید صاحب۔ اور یہ ہم دوستوں کی محبتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور یہ ایک اکٹھ ہوتا ہے، اکٹھا ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے، مل بیٹھنے کا، اور تمام جو ہے وہ ایک مثال ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جس میں ہم جوڈیشری اور بار اور بینچ کا ایک ریلیشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے جتنا بھی کنٹریبیوشن بار ادا کر سکتی ہے، وہ ایک اپنی تنظیم کے ذریعے معاشرے میں ہونے والی دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ادراک کرتی ہے اور ان کے ریڈریسل کے لیے اپنی پوری کنٹریبیوشن کرتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی، اور ہم یہ جو کاوش ہے، یہ ہمارا یہ جو آئینی فریضہ ہے، ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اسپین سے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق سینئر لیگی رہنما اسپین چودھری افضال کی والدہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے اجتماعی دعا مسجد فیضان مدینہ بارسلونا میں منعقد ہوئی۔ بارسلونا کی سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد کی شرکت، علماء کی جانب سے ماں کی شان بیان کی گئی۔ شرکت کرنے والوں میں چودھری نوید، الیگزینڈر راجو، راجہ ساجد محمود، چودھری سکندر مانگڑ، چودھری ایاز، سردار ارشد، راجہ مشرف، ایاز عباسی، رفاقت علی اور دیگر شامل تھے۔ تمام احباب نے چودھری افضال سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ ڈسٹرکٹ باغ سے بیورو چیف سردار شبیر خان کے مطابق یو سی ناٹ شیر علی خان میں 10 سالوں میں پہلی بار چودھری زاہد اکبر چودھری نثار نے پی پی میں شمولیت کے ساتھ ہی گکھڑا میں سیاسی میدان سجا دیا۔ پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سردار ضیاء القمر کی شمولیت اختیار کرنے والے لوگوں کا مبارکباد۔ پیپل پارٹی کے خاموش رہنما سردار اشفاق خان سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر کا کردار نظر انداز نہیں، سردار اشفاق چھپے رستم نکلے۔ چودھری زاہد اکبر چودھری نثار سردار میر اکبر خان کے قریبی کارکن تھے۔ ان کی شمولیت نے شرقی حلقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ پیپل پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جذباتی تقاریر محکمہ برقیات و جنگلات کو بھی نہ بخشا کیا۔ گکھڑا میں عوامی ہجوم، چودھری زاہد اکبر چودھری نثار نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फ्राहमी का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की इयादत की और हॉस्पिटल के मजमूई इंतजामी और अमली अमूर का मुआयना किया। उन्होंने मौजूद अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और अद्वियात के स्टॉक को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में फ्राहम की जाने वाली सर्विसेज का बारीक बीनी से मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में आने वाले मरीजों से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में इस्तफसार भी किया। टीबी अमला मरीजों के साथ खुशअस्लूबी और शाइस्ता रवैये से पेश आए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा तमाम अद्वियात बिला ताखीर और बिला इम्तियाज मरीजों को मुहैया की जाए। अस्पताल में मौजूद तमाम आलात मुकम्मल तौर पर फंक्शन होने चाहिए। अस्पताल की बाउंड्री वाल के अंदर किसी भी किस्म का कूड़ा क्रिकेट मौजूद नहीं होना चाहिए। मरीजों की देखभाल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिबी अमला नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखते हुए सर्विस डिलीवरी के म्यार को मजीद बेहतर बनाए। वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अस्पताल में आने वाले हर मरीज हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सेहत की बेहतर से बेहतर सहूलियात की फ्राहमी हमारा ऐन मकसद है। अब रुक करते हैं यूरोप के मुल्क स्पेन का, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सोहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री लंगर खाना बार्सिलोना मौलाए मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सदर सैयद फ़खर अब्बास शाह ने स्पेन के मारूफ जर्नलिस्ट मुमताज़ मुनीर सोहोत्रा को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ यूके पाकिस्तान रजिस्टर की तरफ से स्पेन का चीफ कोऑर्डिनेटर नामजद होने की खुशी में दावत का एहतमाम किया, जिसमें चौधरी मनाफ, मियाँ उमर रफ़ीक, आसफ सदीक, मोहम्मद नवीद, अब्दुर्रहमान आसिफ, अब्दुल्ला असफन और नदीम ने शिरकत की। तमाम अहबाब ने मुमताज़ मुनीर सोहोत्रा को नई जिम्मेदारियां मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनको मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जबकि मुमताज़ मुनीर सोहोत्रा ने सैयद फ़खर अब्बास शाह की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सोराब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर मेरवानी की रिपोर्ट के मुताबिक सनती शहर हब के अवाम और तलबा के लिए खुशखबरी है कि लासी रोड पर जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता शेरी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्नर्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लसबेला खुदाबख्श बलोच और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बंद मुराद के हेडमास्टर अमजद रशीद थे, जिन्होंने फीता काट कर इदारे का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, तालीमी और समाजी शख्सियात, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर खुदाबख्श बलोच ने अपने खिताब में कहा कि हब के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और ऐसे तालीमी इदारे उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करेंगे। हेडमास्टर अमजद रशीद ने इदारे की क़याम को इलाके के तलबा के लिए एक बड़ा तोहफा करार देते हुए कहा कि इससे तलबा को दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अली शेर गरगनाड़ी ने कहा कि हब के तलबा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ज़रूरत सिर्फ दुरुस्त रहनुमाई और मियारी तालीमी सहूलियात की है। उन्होंने अज़म जाहिर किया है कि शीरी इंस्टीट्यूट के जरिए हब के नौजवानों को बड़े शहरों के बराबर तालीमी मौके फ्राहम किए जाएंगे। अदारे की इंतजामिया के मुताबिक इंस्टीट्यूट में तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी इंग्लिश लैंग्वेज के जदीद कोर्सेज और तमाम क्लासेस के लिए मियारी ट्यूशन फ्राहम की जाएगी, जबकि रट्टा सिस्टम के बजाय जहनी नशोनुमा और कम्युनिकेशन स्किल्स पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। अहले इलाका ने इस तालीमी मरकज के क्याम को हब की तालीमी तरक्की में एक अहम संग मील करार दिया। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक स्टार्स अकेडमी मुल्तान कैंपस के ज़ेरे तमाम स्टार्स मेडिकोस मीटअप का इनेकाद किया गया। हालिया सेशन 2025 के 400 से ज़ायद पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट होल्डर तलबा और 100 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट हासिल करने वाले तलबा ने शिरकत की। तकरीब में एंट्री टेस्ट 2025 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात और एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, डॉक्टर राशिद कमर, प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज राव मजहरुल इस्लाम, प्रोफेसर अली, प्रोफेसर अनीस अंसारी, डॉक्टर आसिम रजवाना, प्रोफेसर नासिर इकबाल, हाफिज़ मोहम्मद फ़िदा और दीगर ने शिरकत की। याद रहे कि स्टार अकेडमी मुल्तान कैंपस ने एंट्री टेस्ट 2025 में पंजाब भर में तीसरी पोजीशन समेत टॉप 7 पोजीशन हासिल की हैं। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक धनियाल फार्म हाउस किंजा के सरसब्ज और पुरफदा माहौल में चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून धनियाल और वाइस चेयरमैन राजा कामरान आबिद धनियाल ने सालगिरह की खुशी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया। खुशी के मौका पर सदर धनी पीर दरबार कमेटी राजा मोहम्मद नईम धनियाल, मरकजी जनरल सेक्रेटरी धनी पीर कमेटी राजा सगीर अहमद धनियाल, VOH के मरकजी ओहदेदारान और करीबी दोस्तों ने शिरकत की।
इस मौके पर सालगिरह का केक काटते हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़हराना पेश किया गया। राजा मोहम्मद हारून धनियाल ने मेहमानों को फार्म हाउस का मुकम्मल दौरा भी करवाया। चेयरमैन VOH ने तकरीब में शरीक तमाम दोस्तों और मोअज़्ज़ज़ीन का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाज कादरी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब में 2 उम्मीदवारों में एक सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें अली नासिर कादरी एडवोकेट और अली इमरान एडवोकेट के दरमियान मुकाबला हुआ। अली नासिर कादरी एडवोकेट ने 395 वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर ली, जबकि अली इमरान अवान ने 366 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर राय खावर अली खर्ल और एडवोकेट और कामरान मुमताज जट छीना एडवोकेट के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। कामरान मुमताज ने 382 वोट हासिल किए और राय खावर अली खर्ल ने 381 वोट हासिल किए। एक अंडर वोट के तनाज़े पर जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन नतायज को रोक दिया गया। जीतने वालों उम्मीदवारों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और नोट निछावर किए गए। मोहम्मद नवाज कादरी, ननकाना साहिब।